بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا یہ موضوع پی ٹی آئی ہے۔ کل کا موضوع بھی پی ٹی آئی تھا۔ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ جو جاری ہے اسی کے بارے میں ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں۔ کوئی بہت لمبی فہرست ہے میرے پاس جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں۔ بادل نے خواستہ چھوڑا ہے یا جون کی گرمی نے ان کو جیل سے اپنی جان بچانے کے لیے پی ٹی آئی چھوڑنی پڑی۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر میں بھی آج ذرا ان ناموں کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ جیل کی سختیاں کیا ہوتی ہیں اور سیاسی کارکن جیل کی سختیاں کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، ناظرین کرام، میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میری نظر میں سیاسی کارکن کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہو، ایسی سیاسی جماعت جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، آئین پر یقین رکھتی ہے، اس کے کارکن کا خواہ کوئی بھی نقطہ نظر ہو، اسے عزت کی نگاہ دینی چاہیے۔ میں نوائے وقت میں 41 سال رہا ہوں۔ میرا اپنا نقطہ نظر جو تھا اس سے مختلف جماعتوں کے لوگ بھی میرے پاس آتے رہے۔ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، پیپلز پارٹی کا آدمی ہو، پی ٹی آئی کا ہو، جے یو آئی کا ہو، مسلم لیگ نون کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو۔ لیکن اگر سیاست کے نام پر لوگ دھوکے باز، مفاد پرست اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بار بار پارٹیاں بدلنے والے آ جائیں تو وہ کسی عزت اور توقیر کے مستحق نہیں ہوا کرتے۔ میں ایک لمبی فہرست ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ گئی، ان میں سب سے بڑا نمایاں نام میرے دوست فواد چودھری کا ہے، وہ سینئر نائب صدر تھے۔ پھر شیریں مزاری ہیں، ان کے پاس بھی سینئر نائب صدر تھی۔ وہ پی ٹی آئی کی عہدیدار ہونے کے باوجود نیشن میں گروپ لیڈر تھی، اور ایک وہ نظریہ رکھتی تھی اس امریکہ کے خلاف، اس کا ایک نظریہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ ساری عمر جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستیاں کام کرتی رہی، ان کے لیے وہی ان کا نقطہ نظر میں رہی ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے اداروں میں ان کا عمل دخل رہا، ان کو عہدے ملتے رہے۔ وہ چھوڑ گئی۔ سابق ایم پی اے عبدالرزاق نیازی، سابق رکن پنجاب اسمبلی جمیل احمد شرکپوری صاحب، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پارٹیاں بدلنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی گدی دی ہے، لیکن اس گدی کی انہوں نے ہمیشہ بے توقیری کی۔ اسی طرح سابق ایم پی اے خواجہ فرید کوریجا، اور پھر میرے اپنے حلقے انتخاب کے رکن عامر محمود کیانی، مجھے تو شرم آتی ہے اپنے حلقے کا ذکر کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں کیا ان کی کمزوریاں تھیں کہ جس وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور مجھے خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ بہت جلد چودھری ظہور اللہ کے صاحبزادے چودھری وجاہت حسین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ واپس آئے۔ اور اس وقت چودھری شجاعت حسین دہائیاں دیتے رہے، لیکن انہوں نے اس وقت کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کے صاحبزادے اس وقت لندن میں موجود ہیں، انہوں نے وہیں سے اعلان کیا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ کاف میں واپس آ رہے ہیں۔ اپنے تایا کی
پارٹی میں واپس آ گیا. اب سے رہ گئے ہیں چودھری برادران. چودھری برادران سے مراد ہے چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی. دیکھیں کب اور کس وقت وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی مغربی پنجاب کے صدر فیض اللہ کا موقع بھی چلے گئے. ڈاکٹر امجد صاحب بھی کوئی بی سی پارٹی بدل چکے ہیں. ان کا جانا آنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. سعید الحسن ایم پی اے سابق، سلیم اختر سابق ایم ایل اے کی میں نے ذکر کر چکا ہوں، چودھری حسین الہی کا، وہ بھی چلے گئے ہیں. سابق ایم ایل اے حیدر علی، چودھری احسان اللہ، ڈاکٹر محمد افضل، ظہیر الدین علی زئی، سابق ایم پی اے اون ڈوگر. اسی طرح سابق ایم پی اے عبدالحی دستی، ملک مجتبیٰ کشکوری، بہادر حسن چینیاں، اور اسی طرح سابق ایم پی اے اشرف گرند، جاوید انصاری جو آج ہی شامل ہوئے ہیں، اور ملیکہ بخاری بھی جو ان کا جب اقتدار میں تھا، ان کا تنتنا اور ان کی تقاریر سنے تو انہوں نے سارا آسمان پہ اٹھایا ہوا تھا. وہ بھی اپنی کمزوریوں کے باعث پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے. اس طرح سابق ایم پی اے میاں ممتاز ماروی، آصف منظور مول، کے پی کے سے تو پہلے ہی ڈاکٹر اشام شامل ہو چکے ہیں. یہ اشام انعام، عثمان ترکی، ملک جواد حسین، سابق وزیر ہے، نام بھی وزیر ہے اور سابق وزیر بھی رہے اقبال وزیر. سابق ایم پی اے نادیہ شیر، ضلعی رہنما ملک قیوم حسام. سندھ سے بلال غفار، ایم این اے جے پرکاش، ایم پی اے عمری محمود مولوی، پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی، ایم پی اے سید ذوالفقار علی شاہ، سنجے گنگوانی، ڈاکٹر عمران شاہ، سید غلام شاہ، اور بلوچستان سے مبین خلجی شامل ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں نام نہیں پورے گن سکتا، لیکن میں ان لوگوں کو تو سلام پیش کروں گا کہ جو ابھی تک نہیں ٹوٹ سکے. بہادری سے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. محمد الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے، اعجاز چودھری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے اور سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار بیٹھے. لیکن لگتا ہے کہ عمران خان کا میلہ اجڑ گیا. آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا جو میلہ ہے، جو اس کی کہتے ہیں پنجاب میں ویڑا جو ہے، وہ خالی ہو جائے گا. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. سیاسی جماعتوں کا پس منظر دیکھیں، ولی خان کا زمانہ دیکھیں، باچا خان کا زمانہ دیکھیں، پی این اے کی تحریک دیکھیں، پھر ایم آر ڈی دیکھیں، پھر جنرل ضیاء الحق کا زمانہ دیکھیں کہ لوگوں کو سزائیں کس طرح ہوئی، لوگوں نے کس طرح کوڑے برداشت کی. اف نہیں کی. ہم ساری زندگی ہم پیپلز پارٹی کے مخالف رہے، لیکن جب میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ آج کی پی ٹی آئی کے لوگوں کا ان لوگوں سے جنہوں نے اس وقت قربانیاں تھیں، تو وہ بڑے بلند اور بڑے قادآور لوگ نظر آتے ہیں. یہ تو صرف ابھی جون کی جیل ہی، ابھی مئی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، جون کی جیل ہی سے ڈر گئے اتنے. ابھی ان کو کوڑے کی تو کوئی سزا نہیں ہوگی. اگر سزا بھی ہوئی تو کوئی قید ہوگی. تو سیاسی کارکن قید برداشت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پارٹی بنائی ہی مصنوعی طریقے کی ایسی تھی، اس لیے آپ بکھر گئی. سیاست میں وہ کارکن بڑے قابل تحریم ہوتے ہیں، قابل عزت ہوتے ہیں، جو اپنی سیاسی جماعتیں نہیں چھوڑتے. مشرف نے کتنے لوگ توڑے،
بڑے بڑے لوگ لے کے چلے گئے. پھر وہی لوگ اب آگے جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے, پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, پھر وہ لوگ مسلم لیگ نون میں آئے, پھر وہ لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اور ایک قافلہ ایسا لوگوں کا ہے کہ جن کا کوئی دین امان نہیں سوائے دین امان اقتدار ہے, اور اسمبلی کے ایوان تک پہنچنا ان کا منشا ہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے اب دروازے بند ہو جانے چاہیے. ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان پہ ماتم کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگ عمران خان نے پال رکھے تھے. عمران خان نے ایک بڑی سیاسی غلطی کر کے جہاں اپنا گھر اجاڑ دیا, سیاسی گھر اجاڑ دیا, وہاں ان کو اب پتہ بھی لگ گیا کہ لوگ کتنے ان کے ساتھ ٹھہرنے والے ہیں, قربانیاں دینے والے ہیں. کوئی قیامت نہیں آئی, کوئی مارشلہ نہیں لگا, کوئی ایسی جبر اور استبداد نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ شاید ان کو ڈرا دھمکا کر بھیج رہے ہیں. سر اپنی جان بچانے کے لیے سارے خالی کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں تک تقریباً ساری پی ٹی آئی خالی ہو جائے گی, اور پھر عمران خان کے ساتھ 2-4 آدمی ایسے رہ جائیں گے جن کو یا تو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرے گی, کوئی اور جماعت قبول نہیں کرے گی, یا وہ ہوں گے جو واقعی عمران خان کے وفادار ہیں. باقی گلیاں سنجی ہو جائیں گی. اکیلا عمران خان آپ کو نظر آئے گا, اور اکیلا دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر تک سیاست میں زندہ رہتا ہے. شکریہ.